अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह करे कि आप तमाम अच्छे रहें, हर बीमारी से बच कर रहें। इस वक्त यही सबसे अच्छी दुआ हो सकती है। और हमारे देश में कोविड-19 के मरीज़ों में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होते जा रहा है। अखबारों की ख़बरों से हमें यही बात मालूम होती है। ये ख़बर आई है कि हमारे देश में कोरोना वायरस में मुब्तला बीमार लोगों की कुल तादाद 2,46,638 है और अमवात 6,929 हुए हैं और शफा पाने वालों की तादाद 1,19,293 है। दुनिया की बात करें तो एक खबर के मुताबिक 69 लाख से ज़्यादा लोग पॉजिटिव में हैं और 4 लाख से ज़्यादा लोग इस दुनिया से कूच कर चुके हैं। मुख्तलिफ़ ममालिक से ख़बरें आ रही हैं, उनसे यही पता चलता है कि सब जगह एहतियात बरतने पर ज़ोर दिया जाता है। जहाँ एहतियात नहीं बरती गई वहाँ कोविड-19 का हमला बहुत ज़ोर शोर से हुआ है। सऊदी अरेबिया की भी यही बात है, वहाँ ढील दी गई, बीमारों में इजाफ़ा हुआ और फिर से कर्फ्यू सब कुछ नाफिज किया गया है। और क्या कर सकते हैं। इसलिए जहाँ तक तमिलनाडु का सवाल है, एहतियात बरती जाती है, ये अच्छा ही हो रहा है। और तमिलनाडु के वज़ीर आला एडपाडी के पळनिसामी का दावा है कि तमिलनाडु में कोविड-19 के अमवात की शरह सबसे कम है। उन्होंने ये भी कहा है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोकने के लिए तालाबंदी की मुद्दत को बढ़ाना पड़ा है। हालांकि मरकज़ी हुकूमत का ये ख़याल नहीं था। कोरोना वायरस को रोकने और इलाज के लिए 4,330 करोड़ रुपये अलाट किए गए हैं। इसके अलावा एक और खबर भी मिली है, अभी मिली है कि चेन्नई से बाहर जाना बहुत मुश्किल हो गया है। कोई ठोस सबब के कोई चेन्नई से बाहर नहीं जा सकता और बाहर के लोग भी चेन्नई नहीं आ सकते। ये कलेक्टर और दूसरे तमाम आला अफसरों को इसकी इत्तला दे दी गई है और उनसे कहा गया है कि ज़रूरत पड़ने पर ही कोई इधर से उधर से इधर आ सकते हैं, वरना बिल्कुल नहीं। ये ऐसा लगता है, जहाँ तक हम लोगों का ख्याल है, अच्छी सोच है, अच्छा कदम है। इससे ही हम रोक सकते हैं कोरोना वायरस को। ऐसा लगता है कि हाल में जितने भी मद्रास से बाहर गए, जब उनको टेस्ट किया गया तो रिज़ल्ट पॉजिटिव निकला है। आमपुर में भी ऐसे ही केस हुए हैं, मद्रास से आए हुए लोगों को टेस्ट करने पर पॉजिटिव पाए गए हैं। तो चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। हुकूमत यही काम कर रही है, और क्या कर सकती है हुकूमत। मगर जो कुछ एहतियात के तौर पर हुकूमत की तरफ से जो कुछ काम हो रहा है, बिल्कुल ठीक हो रहा है। ऐसा ही हमें सोचने की ज़रूरत है। बेकार हुकूमत को गिला करने से कोई फ़ायदा नहीं हो सकता है। इसके अलावा दूसरे ममालिक से भी जो ख़बरें मौसूल हो रही हैं, उससे यही पता चलता है कि जहाँ ढील दी गई वहाँ
اضافہ ہوا ہے کووڈ-19 کے مریضوں میں، اس لیے دنیا بھر کے لوگ احتیاط پر زور دے رہے ہیں۔ اور ایک اچھی خبر بھی آئی ہے، وہ یہ ہے کہ وزارت صحت کے 2 سینئر ماہرین روپالی رائے اور ڈاکٹر انل کمار نے ایک مضمون میں جو کہ انٹرنیشنل میگزین میں پبلش ہوا ہے کہا ہے کہ ستمبر کے وسط تک ہندوستان میں کورونا وائرس وبائی مرض کا خاتمہ ہوگا۔ یہ ایک اچھی خبر آئی ہے کورونا وائرس کے مصیبتوں کے درمیان۔ پھر میں دہراتا ہوں، ان دونوں نے کہا ہے، یہ سینئر ماہرین ہیں وزارت صحت کے ہمارے دیش کے، ان کا کہنا ہے، وہ ریسرچ کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ستمبر کے وسط تک ہندوستان میں کورونا وائرس وبائی مرض کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ سب کی یہ دعا ہے کہ جلد از جلد اللہ ہمارے ملک کو اس وبا سے فری کرے۔ ایک اور خبر بھی میں اس وقت آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ شیئر مارکیٹ پہلے سے بہتر ہوتا نظر آتا ہے۔ دلچسپی رکھنے والے اچھے شیئر نفٹی کے اس وقت خرید سکتے ہیں۔ چھوٹے بینکوں کے شیئر بھی گزشتہ 2 ہفتوں میں 10 سے 20% تک بڑھے ہیں، اور آٹو انڈسٹری کے شیئر میں بھی اضافہ نظر آتا ہے۔ اشوک لیلینڈ کے شیئر تو بڑھتے جا رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قلیل مدت میں 60 روپے تک پہنچ جائے گے، اور ٹاٹا موٹر شیئر میں بھی اچھال نظر آئی۔ اس کے علاوہ اور بہت سے شیئر بھی بڑھتے نظر آتے ہیں۔ مارکیٹ ویری انٹرسٹنگ ہے۔ جو شیئر مارکیٹ میں ہیں وہ جانتے ہیں کہ 1-2 مہینے سے شیئر مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے۔ اکثر شیئر بڑے ہیں، مگر اپولو ہسپتال کا شیئر اتنا بڑا نہیں بڑھا ہے جتنا بڑھنا چاہیے تھا، وہ ذرا ویک ہی نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ باہر سے لوگ ہسپتال کو نہیں آ رہے ہیں، اور ہسپتالوں میں بھی مریضوں کی تعداد کم ہے، اس لیے ہسپتالوں کے شیئر میں اچھال نہیں ہے۔ مگر لانگ ٹرم کے لیے اپولو شیئرز، ٹاٹا شیئرز، اشوک لیلینڈ شیئرز وغیرہ خریدے جا سکتے ہیں۔ یہی ایکسپرٹس لوگوں کا کہنا ہے، میں بھی یہی دہراتا ہوں۔ کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ شیئر مارکیٹ میں جو بہتری نظر آتی ہے وہ ہماری معاشی حالت کی بہتری بھی ہو سکتی ہے؟ خدا کرے ایسا ہو، ہماری معاشی حالت بھی سدھرے، انڈسٹریل پروگریس اچھی طرح سے ہو، کئی کارخانے کھل گئے ہیں، کام کاج ہو رہے ہیں، امید کر سکتے ہیں کہ 2-3 مہینے کے اندر ایکسپورٹ آرڈرز ملیں گے، اور بہت سے لوگ کام پر بلائے جائیں گے، کیونکہ اسٹاف اور ورکروں کی بھی انڈسٹری کے لیے ضرورت ہے۔ ضرور امید کر سکتے ہیں، میری پیشن گوئی یہی ہے کہ 3 مہینے کے اندر شو انڈسٹری وغیرہ میں
ضرور آرڈرز زیادہ ملیں گے اور کئی لوگ جو اب کام پر نہیں جاتے ہیں ان کو کام پر آنے کے لیے بلائے جائیں گے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، میری پیشن گوئی ٹھیک نکلے، اس کے لیے میں دعا بھی کرتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کام کے بغیر کتنے لوگ تکلیف میں مبتلا ہیں، خاص کر آمبور، وانیمباڑی، گڑیاتم، پیرنمبٹ، ویلور اور یہاں چنئی میں بھی جو کہ شو اور ٹینری وغیرہ میں کام کرتے ہیں، ان کی حالت، کئی لوگوں کی حالت خراب ہے، اس لیے کہ ان کو کام نہیں مل رہا ہے۔ انشاءاللہ کام ملے گا، 3 مہینے کے اندر بہت آرڈرز آئیں گے ایکسپورٹ کے۔ فیکٹریوں میں، ٹینریوں میں لوگوں کی ضرورت پڑے گی، جو لوگ باہر ہیں کام کے بغیر ان کو کام پر بلا لیا جائے گا، یہ ہم امید کر سکتے ہیں۔ پھر میں ایک بات دہراتا ہوں، چنئی سے باہر جانا یا باہر سے چنئی میں آنا، ای پاس لینا اب آسان نہیں ہے، مشکل بنا دیا گیا ہے، اس لیے کہ کرونا وائرس پھیلنے سے روکنے کے لیے، اس پر بھی سب کو خیال رہے۔ پھر انشاءاللہ کل ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔